بری ذمہ تو ہو جائے گا، روزہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جیسے اگر رمضان شریف میں کسی نے روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھ لے گا، ہو جائے گا رمضان شریف کے بعد، لیکن یہ ثواب کہاں سے لائے گا؟ آج جو رمضان میں ثواب مل رہا ہے یہ تھوڑی نہ مل جائے گا پھر، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، بزرگی نہیں ہے، تو روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ ضرور رکھنا۔ اور اگر کسی نے بحالت روزہ جان بوجھ کر کچھ کھایا یا پیا، یعنی روزہ توڑ ڈالا، تو اس کی قضا ایک کے علاوہ 2 ماہ یعنی 60 روزے رکھنے ہوں گے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ روزہ جان بوجھ کر کبھی توڑنا نہیں ہے، بہت زیادہ گناہگار بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن کبھی اگر ایسا ہو گیا تو 60 روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ رمضان شریف کے روزے کے لیے سحری کھانا باعث برکت ہے۔ ایک لقمہ کھایا جائے یا 2 لقمے کھائے جائیں یا کھجور کچھ کھائی جائے، لیکن سحری کھا لیا کریں۔ بہت سے لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اٹھ کے سحری کھائیں، کیونکہ سحری کھانے کا بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں تو کہ اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ، سحری میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سحری کھانے سے جسم میں کچھ طاقت بھی آ جاتی ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو تو ضرور ہی کھانی چاہیے، کیونکہ جب جسم میں طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو وہ روزہ آسانی سے رکھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اٹھ نہیں پاتے ہیں، کبھی کبھی اٹھ نہیں پاتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، یہ سحری نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار آج تو ہم نے سحری نہیں کری تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے؟ اگر سحری نہیں کر پائی، ٹھیک ہے، تب بھی روزے کی نیت کر لے، روزہ رکھ لے، روزہ ہو جائے گا۔ سوتے رہ گئے، ٹھیک ہے، سوتے رہ گئے، پانی بھی نہیں پیا، سحری بھی نہیں کھائی، اب ٹائم ہو گیا، اذان ہونے لگی، تو اب ایسے ہی نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا۔ سحری نہیں کھائی اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن سحری کھانا بہت ثواب ہے۔ تو پہلے ہی الارم سیٹ کر کے رکھو، جیسے ہی الارم بجے فوراً اٹھو، سحری کھاؤ، اور سحری کھا کے نماز ادا کرو، نماز ادا کر کے پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو، ٹھیک ہے۔ تو سحری ضرور کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ نمبر 138 پر مرکوب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ! رمضان شریف کے روزے کے لیے جب انسان سحری کھاتا ہے تو خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے واسطے روزہ رکھ رہا ہے اور خوشی خوشی سحری کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا اور کھانا اسلامی شعار ہے جو کہ کسی دوسرے کو عنایت نہیں کیا گیا۔ افطار کا ٹائم ہو، روزہ کھولنے کا ٹائم ہو، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ افطار کی جو دعا ہے وہ روزہ کھولنے سے پہلے ہی پڑھنے لگتے ہیں، روزہ کھولنے سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ کون سی؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، اس طریقے سے وہ روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، پھر روزہ کھولتے ہیں۔ حالانکہ روزہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ کھولیں اور آپ کھانا شروع کر دیں، کھا لیں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، ٹھیک ہے۔ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی۔ جب آپ سحری کریں تو بہتر ہے کہ کھجور سے شروع کریں، اگر کھجور آپ کے پاس میسر ہے۔ کھجور نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، حلال رزق سے، ٹھیک ہے۔ جو چیز آپ کے لیے جائز ہے اس سے آپ سحری کر سکتے ہیں۔ افطار کا جب وقت ہو تو بہتر ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے افطار کرو۔ اگر کھجور میسر نہیں ہے تو پانی سے افطار کرو، ٹھیک ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو اب سے کیا کریں گے انشاءاللہ،
کھجور سے افطار کریں گے پہلے نمبر میں، کھجور نہیں ہے تو پانی سے کریں گے، اس کے بعد باقی کی ساری چیزیں کھائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب سے قبل، یعنی جب ٹائم ہوتا تھا روزہ افطار کا، تو آپ تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ تر کھجوریں نہیں ملتی تھیں تو آپ سوکھی ہوئی کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور سوکھی ہوئی کھجوریں نہیں ملتی تھیں تو آپ پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، حضور کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہم نے رکھ لیے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی کا جو بیان ہے وہ کل ہوگا، اور آج